ہوا ہے کہ کوئی شخص، کوئی بات یا کوئی یاد آپ کے دل میں ایسے گھر کر لے کہ چاہ کر بھی نہیں نکلتی؟ آپ نے لاکھ بار کوشش کی کہ اسے بھلا دے، خود کو مصروف رکھا، نئے کاموں میں ڈالا، ہنسی خوشی کا ماحول بنایا، لیکن دل کے کسی نہ کسی کونے میں وہ احساس، وہ چہرہ، وہ یاد پھر سے جاگ اٹھتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے دروازہ بند کر دیا ہو مگر وہ احساس کھڑکی سے واپس آ جائے۔ ہم سوچتے ہیں کہ وقت ہر زخم بھر دیتا ہے، لیکن کچھ زخم وقت کے ساتھ مٹنے کے بجائے گہرے ہوتے جاتے ہیں۔ کچھ یادیں، کچھ چہرے، کچھ جملے ہمارے دل میں ایسے محفوظ ہو جاتے ہیں جیسے دل کی دیوار پر نقش ہو گئے ہوں، جنہیں نہ وقت مٹا سکتا ہے، نہ فاصلہ، نہ مشروفیت۔ رات کے پچھلے پہر جب سب سوئے ہوتے ہیں، کائنات خاموشی میں ڈوبی ہوتی ہے، چاند اپنی مدھم روشنی سے زمین کو چھو رہا ہوتا ہے، تو آپ کے دل میں وہی سوال گردش ہونے لگتا ہے، یا اللہ، آخر یہ خیال میرے دل سے کیوں نہیں جا رہا؟ یہ سوال صرف ایک سوال نہیں ہوتا، یہ ایک پکار ہوتی ہے، ایک التجا، ایک بے بسی کی آہ۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے سب کچھ کر لیا، دعائیں کی، صبر کیا، خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر پھر بھی وہ خیال آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ یہاں ایک حقیقت سمجھنا ضروری ہے، ہر خیال، ہر جذبہ، ہر یاد ہمارے دل میں اپنی مرضی سے نہیں آتی۔ قرآن ہمیں ایک عظیم راز بتاتا ہے، اور تم نہیں چاہ سکتے مگر جو اللہ چاہے۔ یہ آیت ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ دل کا اختیار بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے دل کے مالک ہیں، لیکن اصل مالک تو اللہ ہے۔ وہ جسے چاہے، جب چاہے ہمارے دل میں ڈال دے، چاہے وہ محبت ہو، یاد ہو یا فکر۔ تو اگر کوئی یاد، کوئی خیال بار بار دل میں آتا ہے تو یہ صرف اتفاق نہیں ہوتا، یہ اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے، اور اللہ کسی بات کو بے وجہ نہیں کرتا۔ اس کے پیچھے کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے، کوئی مقصد، کوئی سبق یا کوئی فیصلہ جو ابھی ہمارے سامنے نہیں آیا۔ شاید اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس خیال کے ذریعے کچھ سیکھیں، شاید وہ چاہتا ہے کہ ہم زیادہ دعا کریں، زیادہ گڑ گڑائیں، زیادہ اس سے قریب ہو جائیں۔ شاید وہ چاہتا ہے کہ ہم سمجھ جائیں کہ ہم اپنی زندگی کے کنٹرول میں نہیں بلکہ اس کی قدرت کے کنٹرول میں ہیں۔ یاد رکھیں، دل کا حال اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ ہم خود کو جتنا بھی مضبوط سمجھ لیں، کچھ احساسات ایسے ہوتے ہیں جو ہماری سمجھ اور طاقت سے باہر ہوتے ہیں۔ یہی احساسات ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، کمزور، محتاج اور اپنے رب کے محتاج۔ اور کبھی کبھی وہ خیال جو آپ بھلانا چاہتے ہیں وہی آپ کو اللہ کی طرف واپس لے جاتا ہے۔ وہ آپ کی دعاؤں کو گہرا کرتا ہے، آپ کے آنسوؤں کو پاک کرتا ہے اور آپ کو عاجزی سکھاتا ہے۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے گزارش کرتی ہوں، اگر ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ایسی ویڈیوز ملتی رہیں۔ جزاک اللہ۔ یہ 5 نشانیاں بتاتی ہیں کہ اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے۔ پہلی نشانی ہے، اللہ آپ کا دل آزما رہا ہے۔ کبھی اللہ کسی یاد یا محبت کے ذریعے دیکھتا ہے کہ آپ کا دل کس کے ساتھ بندھا ہے۔ کیا آپ کا سہارا ایک انسان ہے
یا آپ نے اپنے دل کو اللہ سے جوڑ لیا ہے؟ یہ یاد ایک آزمائش ہے کہ آپ دنیا کے راستے کو اللہ کے حکم پر چھوڑ سکتے ہیں یا نہیں۔ دوسری نشانی، اللہ چاہتا ہے آپ صبر کریں۔ صبر کا مطلب صرف برداشت نہیں ہوتا، بلکہ اللہ پر بھروسہ کرنا ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ آپ کے حق میں بہتر ہے۔ شاید یہ یاد آپ کے صبر کی ٹریننگ ہے تاکہ آپ زندگی کے بڑے امتحانات کا سامنا مضبوط دل سے کر سکیں۔ تیسری نشانی ہے، اللہ آپ کو دعا پر قائم رکھنا چاہتا ہے۔ کچھ یادیں اللہ ہمیں اس لیے دیتا ہے تاکہ ہم بار بار دعا کے لیے اس کے در پر آئیں۔ ہر بار جب یہ خیال آتا ہے، آپ کا دل اللہ کی طرف مڑتا ہے۔ یہی وہ قربت ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ چوتھی نشانی ہے، اللہ چاہتا ہے آپ کچھ سیکھیں۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں سبق دینے کے لیے آتے ہیں، رہنے کے لیے نہیں۔ شاید اس یاد کے پیچھے ایک سبق ہے، صبر کا، شکر کا، یا خود کو پہچاننے کا۔ جب آپ سبق سیکھ لیتے ہیں تو یہ یاد خود بخود مدھم ہو جاتی ہے۔ پانچویں نشانی ہے، اللہ آپ کو کچھ بہتر دینا چاہتا ہے۔ کبھی اللہ کسی چیز کو ہمارے دل سے نہیں نکالتا کیونکہ وہ خود چاہتا ہے کہ ہم اس سے بہتر کے لیے تیار ہو جائیں۔ وہ ہمیں اس وقت تک اس کیفیت میں رکھتا ہے جب تک ہم مضبوط نہ ہو جائیں، اور پھر وقت آنے پر وہ ہمیں عطا کرتا ہے جو ہماری دعا سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ اگر کوئی خیال دل سے نہیں جا رہا تو سمجھ لیں یہ دل کی بیماری نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے۔ شاید اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس پر بھروسہ کرنا سیکھیں، دعا پر قائم رہیں اور اپنے دل کو دنیا کی محبت سے زیادہ اس کی محبت سے بھر لیں۔ اللہ سے دعا کیا کریں، یا اللہ جو میرے لیے بہتر نہیں اسے میرے دل سے نکال دے، اور جو میرے لیے بہتر ہے اسے میرے نصیب میں لکھ دے۔ میرے دل کو اپنے ذکر سے زندہ کر دے، اور میری آنکھوں کو صرف وہ راستہ دکھا جو تیری